والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آپ کے سامنے سورت کی تلاوت کی سورہ صف 28 پارہ آدھے کے بعد میں سورت ہے جس کا کل سے مضمون کچھ باقی رہ گیا ہے. یہ سورہ صف، اس کا نام ہی صف یعنی لائن اور صف میں رہنا. چونکہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنهم بنیان مرصوص. اللہ پاک ان ایمان والوں کو پسند فرماتے ہیں جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف بنا کر ترتیب سے. کأنهم بنیان مرصوص، جیسے کہ سیسا ملائی ہوئی دیوار ہو اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شگاف اور کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نماز کی صفیں بھی ہماری اسی طرح چاہتے ہیں اور اسی طرح میدان جہاد کی صفوں کو بھی اللہ پاک نے اسی طرح فرمایا. ان آیات سے قرآن کریم امت مسلمہ کو ڈسپلین اور آداب اور زندگی کو ترتیب سے رکھنا، ان چیزوں کی طرف ان آیات سے اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں. ایک مومن کی زندگی بے وصولی نہیں ہوتی، اس کا ہر کام وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، وہ اوقات کی پابندی کرنے والا، وقت کا لحاظ کرنے والا. یہ ساری چیزیں ان آیات سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہے. آگے اس صورت میں اللہ پاک نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں بزرگوں کا ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم ملی تھی بنی اسرائیل، آقی کی قوم، نبیوں کی امت، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے میں بہت آگے. یہاں بھی فرمایا: یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. مکہ کے مشرکین کو اشارہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک قوم ایسی ملی تھی اور تم مکہ والے تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کو معلوم تھا اور پھر بھی یہ کر رہے ہو. یہ اشارے ہیں اللہ پاک کی طرف سے مکہ والے. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، وہ بھی تشریف لائے بنی اسرائیل میں اور بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مخالفت کی اور ان کو بھی بہت ستایا، حتیٰ کہ رومی بادشاہ کے پاس ان کو سولی پہ چڑھانے کی ساری تیاری کر چکے. اللہ پاک نے فرمایا: بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ. یہ جو کچھ کوشش کر رہے تھے یہودی، اللہ پاک نے اس میں ناکام کیا اور بل رفعہ اللہ الیہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے رہے ہیں: یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. اس سے پہلی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تورات نازل ہوئی ہے اس کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں. میں اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے رسول ہوں. اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اور میرے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہاں اللہ پاک نے انجیل میں احمد سے تعبیر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام احمد اور محمد، یہاں احمد نام سے ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا کہ یہ میرے بعد آئیں گے. چنانچہ آج بھی بائبل میں انہوں نے کتنی تحریف تبدیلی کر دی، پھیر پھار ادھر ادھر کر دیا ہے، لیکن آج بھی اس میں یہ الفاظ موجود ہے کہ میں جب جاؤں گا تو وہ آئیں گے، میرا جانا ضروری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ وہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے میں نہیں ہوں آخری، بلکہ وہ تشریف لائیں گے اور میں جاؤں گا تبھی وہ آئیں گے، یعنی وہ میرے بعد آنے والے. یہ ساری عبادتیں اور بھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، جیسے کہ آپ سورت میں سورہ فتح کے اخیر میں سن چکے ہیں: سیماہم فی وجوہہم ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تورات میں بھی مثالیں دی اور انجیل میں بھی اس امت کی مثالیں دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں پورا تفصیل سے تھا. 10,000 قدسیوں کی جماعت کے ساتھ، نیک صحابہ کی جماعت کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ کو فتح کریں گے، خانان کی چوٹیوں پر تشریف لے جائیں گے. یہ سارے کلمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں موجود تھے. اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان صورتوں کے ذریعے دی جا رہی ہے. اور آگے اللہ پاک مکہ کے مشرکین کو یہ چیلنج کر رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے سورج کو اپنی بھوک سے کوئی سورج کی روشنی کو ختم نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا نور ہے، اس نور کو بجھانے کی جو بھی کوشش کرے گا کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا. دوست اور بزرگ یہ آیتیں ہمیں بھی تسلی دے رہی ہیں. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی بنیاد پر اگر جانی مالی قربانی دینی پڑے تو یہ اسلام ہی کے لیے ہے، اور یہ اللہ پاک کے یہاں اتنی پسندیدہ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اس لیے اس کو ذلتی نہ سمجھا جائے، اس کو بے عزتی نہ سمجھا جائے، اور اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کی جائے. اللہ پاک نے اس نور کو منور کرنے کی، اس کو مکمل کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو چیلنج اور اعلان فرمایا، اللہ پاک نے اس کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دین کو لا يبقى بيت بدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز وذل ذليل. کوئی کچا اور پکا گھر ہوئے زمین پر باقی نہیں رہے گا مگر اللہ پاک اسلام کو داخل فرمائے. دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اللہ پاک ان کو ایمان کی توفیق سے مالا مال کر رہے ہیں. قرآن کریم کی مخالفت کے لیے سبجیکٹ لے رہے ہیں یونیورسٹی میں، اللہ پاک ان کو وہ سبجیکٹ دیتے ہیں جو قرآن کی مخالفت کا ہے، لیکن قرآن کا مطالعہ اس بہانے اللہ پاک کرواتے ہیں اور پھر اس کو ایمان کی توفیق سے مالا مال کرتے ہیں. ایک یہودی لڑکی کالج اور یونیورسٹی کی اپنی پوری آپریتی سنا رہی کہ میں نے جان بوجھ کے مذہب کا اور اس میں بھی اسلام کا سبجیکٹ لیا تاکہ اسلام کے خلاف جو باتیں مجھے لوگوں تک پہنچانی ہے اور مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے میں نے اس سبجیکٹ میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا. میں جتنا پڑھتی گئی مجھے کچھ عجیب و غریب لگا کہ جس اسلام کو میں دہشت گردی کا مذہب سمجھ رہی تھی اور جن مسلمانوں کے متعلق میرے تصورات تھے ان کے افکار قرآن نے جو بتلائے ہیں اور قرآن کریم میں ان کے جو اوصاف ذکر کیے اس دین کے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اسلام میں داخل کیا. ایک عیسائی لڑکی اپنے عیسائی مذہب کی کیتھولک چرچ کی، جو کیتھولک لوگ پورے تکر ہوتے ہیں، لیکن اور باپ بھی اس کا پادری، یہ کہہ رہی کہ اس گھر میں وہ پلی بڑھی، پورا گھر کا ماحول عیسائیت کا، لیکن عیسائی مذہب میں اللہ پاک کا جو تصور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک 3 میں کے تیسرے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 میں کے تیسرے، 3 in 1 اور 1 in 3. یہ ایک عجیب و غریب ان کے یہاں اللہ پاک کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تصور دیا ہے، یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ یہ میرے ذہن کے اندر نہیں اترنا. ابھی بھی یہی ہے، جب آپ سے کوئی عیسائی گفتگو کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے متعلق، آپ یہی کہو آپ کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تصور ہے؟ وہ خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں یا انسان ہے، کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کس طرح پیدا ہوئے؟ یہ ساری باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے جو جواب دیا ہے دنیا میں اس سے بہتر اور کوئی جواب نہیں. نجاشی بادشاہ کے بادشاہ کے سامنے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو اس کو صاف سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہی ناموس اور وہی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی اور ان کے متعلق وہی عقیدہ ہمارا صحیح ہے. خیر، یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے بعد عیسائیت سے میں تھوڑی دور ہو چکی، میں نے دنیا بھر کے سارے مذاہب کا مطالعہ کیا، یہودیت، ہندو مذہب، بودھ دھرم، اور بھی دنیا میں چائنا اور جاپان وغیرہ میں بہت سے دوسرے مذاہب ہیں الگ الگ بھی، ان سب کا میں نے مطالعہ کیا، لیکن خدا کا جو مجھے تصور چاہیے تھا وہ کہیں نہیں گیا. اسلام کے متعلق تو پہلے سے بدنامی کی، اس نے جلدی قرآن کی طرف میں گئی نہیں. یہ کہ اللہ پاک کا نظام ہوتا ہے. اکثر جو لوگ اسلام لائے ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے قرآن کو ہم نے نہیں چھیڑا، اس لیے کہ مسلمانوں کا تو تصور ہمارے دل میں ایسا برا تھا کہ قرآن کو پڑھا جائے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنی دونی اسلام سے لوگوں کے قلوب کے اندر زہر ڈال کے کر دی گئی ہے، عیسائیت میں بھی اور ہندوستان میں بھی. اس لیے عمومی طور پر یہی ہوتا ہے. یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے اس دین کی تکمیل کا سبب بتلایا گیا کہ دوسرا سب پڑھ لے، اس کے بعد قرآن جب پڑھے گا تو دوسرے کی غلطی، دوسرے کا باطل ہونا پتہ چل جائے گا اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا پتہ چل جائے گا. تو یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ آخر میں نے قرآن کریم مجبوری کے درجے میں اٹھایا کہ جب سب مذاہب کو دیکھ چکی ہوں، خدا کا صحیح تصور کہیں نہیں ہے، ہو سکتا ہے قرآن میں بھی نہ ہو، لیکن میں نے پڑھا. سورہ بقرہ کی ایک آیت پر وہ پہنچی، انما الہکم الہ واحد.
یہ عربی گرامر کے حساب سے عربی ہی میں سمجھ میں آتا ہے، اردو ترجمہ یا انگلش یا دنیا بھر کے کسی ترجمے میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے، انما تاکید کے ساتھ، ان بھی تاکید کا لفظ اور ہر کے ماں یہ اور مزید تاکید کے لیے، اور پھر الہکم اضافت عربی زبان میں گرامر میں، اور الہ واحد موصول صفت کے ساتھ بھی اس کی تاکید۔ اس کا ترجمہ ہماری زبان کے اعتبار سے ہوا کہ بے شک تمہارا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اتنی تاکید کے ساتھ جب اس نے یہ جملہ انگلش میں پڑھا، فوراً اس نے قرآن بند کر دیا اور کہا کہ یہی خدا کا صحیح تصور ہے، نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت میں۔ لوگوں نے بدل دیا ہے، صحیح مذہب تھے یہودیت اور عیسائیت، لیکن اللہ پاک کا تصور عیسائیوں نے یہودیوں نے بھی الگ کر دیا اور عیسائیوں نے بھی حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اس لڑکی نے اسی آیت پر اللہ پاک نے اس کو ایمان کی توفیق دی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ پاک نے اپنے رسول کو ہدایت لے کر بھیجا اور صحیح دین لے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ پاک اس کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے۔ سائنس کا مقابلہ آپ کو کہہ چکا ہوں، ڈاکٹر پولیس وکائی خود سائنس کا ہے اور خود عیسائی مذہب کے ہیں، لیکن جب انہوں نے کتاب لکھی دا بائبل اور قرآن اینڈ سائنس، اس کے مقدمے میں صاف لکھا ہے کہ اس وقت کی یہودیت اور اس وقت کی عیسائیت، یہ دونوں مذہب اس قدر طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ سائنس کا جواب دے سکتے، اور پھر پورا چیپٹر قرآن کریم اور سائنس کا لکھا ہے۔ بائبل کے اندر کیا غلطی ہے اور سائنس کے مطابق کیا نہیں ہے، پوری تفصیل سے 150-200 صفحے کی کتاب ہے پوری ان کی، اس کے اندر پوری تفصیل سے انہوں نے یہ چیزیں لکھی اور یہ ثابت کیا کہ قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے اور قرآن کریم کی قیامت تک کی انسانیت کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ زمانے کی تبدیلی سے اور انسانی ترقی اور ٹیکنالوجی سے جو بھی حالات اور مسائل بدلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ وہ ہم کو قریب کرتے ہیں۔ اتنی چیکنگ دنیا بھر میں ہو رہی ہے، ایئرپورٹ پر آپ جائیے، یہ چیک وہ چیک، تصور کیجیے کہ اللہ پاک کے ایئرپورٹ پر وہاں کیا چیکنگ ہوگی، حشر کے میدان میں کیا چیکنگ، قبر میں فرشتے کیا چیکنگ کریں گے۔ ایک ایک موبائل کے اندر ہم ایک چیز ڈالتے ہیں تو کتنے اس کے الگ الگ فنکشنوں میں جا کر ہماری یہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، یہاں سے نکالو وہاں سے نکالو، اور اس کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا میں رہ جاتی ہے۔ ایسی مشینری ابھی آ گئی ہے کہ ایک مرتبہ ایک چیز اندر آ گئی، اس کو چاہے آپ ہارڈ ڈسک بدل دو کمپیوٹر کی، لیکن اس کے باوجود اس کے ڈیٹا ایسے ہوتے ہیں یہ لوگ اس میں سے بھی نکال رہے ہیں۔ ہمارے جو بزنس والے حضرات ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے دن پہ ہارڈ ڈسک بدلتے ہی رہتے ہیں، حساب کتاب ٹیکس وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ایسی مشینری اب ایجاد کرتی ہے کہ اندر کا وہ ڈیٹا بھی نکال رہا ہے تو آپ نے نکال دیا۔ جب دنیا کا انسان اور دنیا کی مشینری اس طریقے سے ایک ایک چیز آپ بولے یا سنیں اور کتنے اندر کے فنکشنوں کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں کیا ہوگا، وہاں کا نظام کیا ہوگا۔ اس لیے انسان سوچے۔ کسی زمانے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے غیر مسلم، اور انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ کتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے اتنی ساری چیزیں محفوظ ہو چکی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر ادھر کی باتیں اس سے شروع کی، تمہارا گاؤں کیسا ہے، یہ وہ، خاصا آدھا پونا گھنٹہ وہ بولتا رہا۔ حضرت نے فرمایا یہ سب کہاں سے لا، تیرے ڈیٹا میں کہاں محفوظ تھا کہ آدھے گھنٹے تک اپنے گاؤں کے متعلق تو بات کر چکا، جب تیری اتنی چھوٹی سی میموری میں اتنا سب کچھ ہے کہ آدمی بولتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا لوح محفوظ پہلے ہی مثالیں سمجھانے کی ضرورت پڑتی تھی، دوست اور بزرگ اور آج میموری کارڈ نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اور یہ تو میرا اور آپ کا زمانہ ہے، کبھی اور سائنس ترقی کرے گی اور نہ معلوم ٹیکنالوجی میں کیا کیا نکلے گا۔ اللہ پاک کی یہ ساری نشانیاں آخرت کی۔ دنیا کے ایئرپورٹ پر سامان زیادہ ہوتا ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے، کیسے اس سے باہر لے جائے، اور اگر کوئی گڑبڑیا چیز ہے تو اور پریشان۔ بس یہی قبر میں اور حشر کے میدان میں ہمارا حساب کتاب جب ہوگا تو ہمارے ریکارڈ میں جو چیزیں ہوگی، ہمارا حساب ثقلت موازین ہو۔ 29ویں پارے میں اور 28ویں پارے میں کئی آیتیں اللہ پاک نے ایسی ذکر کی جس کے اندر ہمارے نام اعمال کے متعلق ذکر کیا، وزن اعمال کے متعلق ذکر کیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اور بِشِمَالِهِ، داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو آدمی کیا کرے گا، اور بائیں ہاتھ میں ہوگا تو اس کا کیا خیال ہوگا۔ اسکول کا سرٹی بچوں کو ملتا ہے، خوشی خوشی اگر کامیاب ہے تو ذکر کر دیتے ہیں، اور ناکام ہے ہمارے رشتے دار بچے کے نمبرات کم آئے 12ویں میں نے اس کو پوچھا کتنے نمبر آئے، تو وہ انگلش میں بتلا رہا۔ میں نے کہا انگلش میں بولو کہ گجراتی میں بولو، نمبر کم یا زیادہ نہیں ہوں گے، یعنی گجراتی میں بولے تو سب سمجھ جاتے ہیں، انگلش میں تھوڑا ظاہر عورتیں بیچاری نہیں سمجھ پاتی، تو وہ عورتوں کے سامنے بول رہا تھا، انگلش میں کہہ رہا تھا۔
ہمارے رشتے دار اور ملے گا اتنے کا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے انگلش میں یہ کتنے ہوئے، گجراتی میں اتنا نہیں معلوم ہے، اسی لیے تو بولا ہے انگلش میں بول کر چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور گجراتی میں لوگ سب جان لیں تو یہ کتنا کس کو دھوکہ دیا جائے۔ دنیا کے اندر جب انسان اپنے نام عمل سے خوش ہوتا ہے اور اپنے نام عمل سے ناخوش ہوتا ہے، ہم مدرسے سے سرٹیفکیٹ بھیجتے ہیں، بچے گھر جائے اس سے پہلے مل جائے اس کی کوشش کرتے ہیں 3 دن پہلے، لیکن اپنے دوستوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تپال آئے ڈاک آئے تو اس کے اندر ہمارا یہ آئے گا اور تم چھپا لیں گے۔ ناکام ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ راضی ہوتا ہے اور کامیاب ہوتے ہیں تو لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہی حال ہوگا جنت میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ دیکھو میرا نام ہے عمل، انی ظننت انی ملاق حسابی، میں حساب کے دن کا یقین کرتا تھا کہ اللہ پاک یہاں ہوگا، اس لیے میں نے فکر کیا۔ معلوم ہوا حساب کے دن کا فکر کریں گے تو نام اعمال دوسروں کو دکھلانے کے لائق ہو، اور اگر ہم نام اعمال کی حساب کی فکر نہیں ہوگی تو نام اعمال کسی کو دکھلایا نہیں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش یہ سب مجھے ملتا ہی نہیں۔ یہ اس طریقے کی آوازیں کیوں نکلے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے اس کی تیاری کرو۔ هل أدلكم على تجارت، یہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ کے دین کے لیے جانی مالی قربانیاں دینا، تو پھر اللہ پاک بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد والی صورت صبح جمعہ، اس میں چونکہ جمعہ کے آگے مسائل آ رہے ہیں، پہلے نماز کے اندر جیسے اس وقت ہو رہا ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے اور بعد میں نماز ہوتی ہے، اور عید کے دن جیسے پہلے نماز ہوتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے، پہلے جمعہ میں بھی ایسا تھا کہ پہلے نماز ہو جاتی تھی اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے، اتفاق یہ ہوا کہ کئی دنوں سے مدینہ منورہ میں اناج اور غلہ نہیں، باہر سے آ رہا تھا، یمن سے اور شام کی طرف سے اناج اور غلہ آتا تھا۔ عین نماز کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور خطبہ دے رہے تھے، اور آواز آئی کہ وہ قافلہ آ گیا، جیسے ہمارے یہاں آئس کریم کے لیے گندی بستی ہے اس طرح کی چیز ہے، تو اس وقت وہاں بھی کچھ اعلان ہوا۔ جو لوگ مسجد میں تھے سبھی پریشان تھے اناج اور غلے سے، تو خریدنے کے لیے دور پر نماز تو ہو چکی تھی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا اذا رأوا تجارتا او لغوا، جب تجارت یا کوئی دوسری ادھر ادھر کی چیز دیکھو، انفضوا الیہا، اس کی طرف چلے جاتے ہو، وترکوک قائما، اور اللہ کے نبی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، قل ما عند اللہ خیر من اللغو ومن التجارۃ، اصل تو یہی بتلانا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا تجارت کا معاملہ، نماز کے فرائض ہے، فرض نماز ہے، تو دوست اور بزرگوں تجارت اللہ کے حوالے کرو اور فرض نماز کی پابندی کرو۔ خود بخود اللہ تبارک تعالیٰ نے روزی روزگار کا 27ویں پارے میں مسلسل روزی روزگار کے سلسلے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجیے کہ میں تم سے رزق نہیں مانگتا، بلکہ رزق تو اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ پاک وہی روزی دینے والا ہے۔ اب بندہ کہے کہ اللہ پاک روزی تو دیں گے، لیکن اسباب یقیناً اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اسباب یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت ہوا تو نماز کی طرف جاؤ۔ اب یہاں مسبب الاسباب پر بھروسہ کرو، آیا ہے برات ایک خریدنے والا، لیکن آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو، وہاں فرمایا الرزاق ذو القوة المتین، کہ یہ رزاق وہی روزی دینے والا، وہ چاہے گا تو خریدنے والے کے دل میں بات ڈالے گا، ورنہ کتنی گفتگو کرنے کے بعد بھی واپس چلا جائے گا۔ اور الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والا، اس کے خزانے میں رزق کی کمی نہیں، لیکن ذو القوة المتین بھی ہے، قوت والا ہے۔ تمہاری روزی کوئی ہڑپ کر لے یہ اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہوگا، آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے کوئی لے کے نہیں جائے گا۔ اور نہ نعوذ باللہ اللہ پاک کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت ایسی ہے کہ اللہ کسی کو دینا چاہے اور وہ دوسرے کو دینا چاہے، وہ چھین لینا چاہے، اس لیے ابھی صفت بتلائی ذو القوة المتین، یہ قوت والی طاقت والی ذات ہے، دینے والی بھی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے خزانے کا جو انصاف اور اس کی طرف سے جو عطا ہے بندوں کو، وہ وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، کوئی اس کو چھیننے والا نہیں اگر وہ دینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو کوئی اس کو دینے والا نہیں۔ یہ بار بار قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا، تجارت کی ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ بیچ کے اندر یہودیوں کی مثال ذکر کی، حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ان کی کتاب میں تھی کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، یہ ساری چیزیں جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے چھپایا۔ اللہ پاک نے یہودیوں کو یہ کہا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیتوں کو یہ جھٹلانے والے ایسے ہیں کہ گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا گدھے پر کتابوں کا بوجھ ہو یا اور کوئی دوسری
چیز ہو. گدھا تو جانتا ہی نہیں کہ میرے اوپر کتابیں ہیں یا میرے اوپر دوسرا کوئی سامان. ان کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کی طرف سے وحی کی چیزیں دی جاتی ہے اور اس کی ناقدری کرتی ہے، قرآن کی عظمت کا لحاظ نہیں کرتی ہے، تو پھر اس قوم کے لیے قرآن ہو یا اور کوئی چیز ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود کی تو برائی کی ہی، اس کے ساتھ لطیف اشارہ ہم علماء کرام اور ہم مسلمانوں کو یہ فرما دیا کہ یہود کو اللہ پاک نے ایسی کتاب دی تھی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہدایت اور نور والی کتاب تھی، لیکن یہود نے اس کی ناقدری کی تو یہود کو اللہ نے گدھوں کے ساتھ تشبیہ مثال دی کہ گدھے جیسے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب کی عظمتیں اگر نہیں کی جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوگی، اور اللہ پاک ہمیں بھی کس طریقے کی ایک ایسی مخلوق گدھا بیچارہ جو ہر سماج کے اندر اور ہر جگہ پر جس کو معیوب اور بیوقوفی کی طرف جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. آگے والی صورت سورہ منافقون ہے. اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی منافقین کے سلسلے کے کئی مضامین آ چکے ہیں جو ظاہر میں ایمان لائے اور باطن میں مسلمانوں اور ایمان والوں کو اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مختلف طریقے سے ستانے والے. یہاں بھی عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اتفاق یہ ہوا کہ صحابہ کرام انصار اور مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے اندر بھی جہاد. اتفاق سے دو آدمیوں میں آپس میں کچھ چھوٹی موٹی چیز پانی لینے دینے میں گڑبڑ ہو گئی تو ایک مہاجر نے انصاری کو تماشا مارا. انصاری نے اپنے قبیلے کے آدمیوں کو بلایا. چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوتی ہے جب لوگ جمع ہوتے ہیں. اب یہ دو قبیلوں کی لڑائی ہو گئی، مہاجرین اور انصار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی عصبیت کو پسند نہیں فرماتے. خاندان کے نام پر، قبیلے کے نام پر لوگ ایک ہو جائے، حق کے اوپر ایک ہونا ہے، قبیلوں کی بنیاد پر نہیں ہونا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے صحابہ کرام کو سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ اس طرح رکھو. عبداللہ ابن ابی کو پتا چلا کیونکہ وہ مدینہ کا تھا اور اوس اور خزرج کے قبیلے انصار وہ بھی مدینے کے. تو کسی نے آ کر اس کو کہا کہ آج تو ایک انصاری کو مدینہ والے کو مکہ والے نے مارا. اس نے یہ کہا سمجھن کل تمہارے کتے کو تم ہوتا کرو تاکہ تمہیں کاٹ کھائے. یہ جملہ اس نے ادا کیا. گویا اس نے یہ کہا کہ مسلمان مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے مکہ سے آئے، تم نے ان کو پناہ دی، تم نے ان کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا کہ آج وہ تمہارے سر پہ چل رہے. یہ اس طرح کی بدماشی ہوئی. اور آگے اس نے یہ کہا کہ اس کا تو بہت آسان مسئلہ ہے، مسلمان کو جو تم مدد کرتے ہو، مہاجرین کی مدد کرنا چھوڑ دو تم، تو خود بخود مسلمان سیدھے ہو جائے گی، انصار ٹھیک ہو جائیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں اس نے کہی. اسی میں ایک جملہ اس کی زبان سے یہ نکلا، لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. کہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ جائیں گے تو ہمارا جو عزت والا ہے وہ ذلت والوں کو نکالے گا. اشارہ تھا کہ ہم مدینہ والے عزت والے ہیں اور مکہ کے جو مہاجرین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شریک، ان کو ہم یہاں سے نکال دیں گے. یہ اس کی زبان سے یہ جملے نکلے. ایک چھوٹے سے صحابی تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، یہ خود بھی انصاری، انہوں نے سنا اور انہوں نے اپنے چچا سے کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، عبداللہ کو بلایا گیا. اس نے کہا حضرت میں نے ایسا نہیں کہا. اس کے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو بچہ ہے، شاید اس کے سننے میں بھول ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مسئلے کو دفاع کر. لیکن حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا تھا کہ میں نے تو اس کے کان سے سنا ہے یہ بات. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور عبداللہ ابن ابی کی پول کو کھول کے رکھ دیا اور فرمایا کہ اس نے یہی جملہ کہا تھا، لئن رجعنا الى المدینہ، کہ جب مدینہ منورہ ہم جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے. اور بدماشی عزت اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا. اس کے صاحبزادے ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبداللہ. باپ کا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ. وہ پکے مخلص صحابی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے ایسا کیا اور آپ اس کو قتل کرنے والے، تو آپ کسی اور کے پاس قتل کروانے کی بجائے میرے پاس ہی قتل کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور صحابی میرے باپ کو قتل کرے اور میرے دل میں اپنے باپ کی محبت آ جائے اور ایک کافر کی وجہ سے میں ایک مومن کو قتل کروں. یہ صحابہ کرام کا ایمان اور اخلاص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کس نے کہا کہ ہم قتل کریں گے؟ اس سے بڑے بڑے موقع آئے تمہارے والد کے، کبھی ہم نے قتل کرنے کی بات کی. کئی مرتبہ کچھ منافقین کے سلسلے میں حضرت عمر نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی گردن اڑا دی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. اور ایک جملہ فرمایا کہ جو لوگ مدینہ منورہ سے دور رہتے ہیں ان کو یہ پیغام جائے گا کہ ان محمدن قتل اصحابہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ یہ ہمارے صحابی نہیں ہے، لیکن وہ دور سے یہی سمجھیں گے کہ وہ مدینہ کے.
یہ تدبیر اور یہ حکمت بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کریم میں بھی خود فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ یہ نبی آپ جہاد کیجیے کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ کفار کے ساتھ تو آپ کا جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ، والمنافقین واغلظ علیہم، اور منافقین کے ساتھ زبانی جہاد، آپ ان کو روکیے، ان کو منع کیجیے، ان کو سمجھائیے۔ یہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب مدینہ منورہ میں داخل صحابہ سب ہو رہے تھے اسی غزوے سے، عبداللہ ابن عبداللہ پھر کھڑے ہو گئے مدینہ کے بالکل باہر تلوار سونچ کر، اور اپنے والد سے کہا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے میں تم کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، اور تم کو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور میں ذلت والا ہوں۔ عبداللہ پھر سپاہی لے کے گیا حضور کے پاس کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا مجھے یہ کہہ رہا ہے قتل کرنے کی دھمکی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دیجیے اپنے ابا، اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اتنی شرارتیں کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمر نے منع کیا تو آپ نے فرمایا کہ عمر اللہ پاک نے مجھے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کو اختیار ہے، استغفر لہم او لا تستغفر، چاہے آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، یعنی آپ کو اختیار ہے، ہم تو معاف نہیں کریں گے لیکن آپ کو اختیار دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، اور جو کرتا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو بدر کے قیدی بن کر آئے تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، اور بدر میں ابھی چچا ایمان نہیں لائے ہیں حضرت عباس، قید ہو کر آئے، اب یہ لمبے اور اونچے موٹے آدمی تھے، ان کو کسی کا کرتا نہیں آتا تھا، تو آئے تھے اور اب کپڑے تھے نہیں زیادہ، تو عبداللہ کا کرتا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیا تھا۔ یہ حضور کے چچا ہونے کی نسبت سے اس نے احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کو ادا کرنے کے لیے آپ نے اس کے جنازے کے وقت اس کو اپنا کرتا عنایت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا دیا گیا۔ نبی مخلوق کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کرنا۔ یہ اس طریقے سے اس کے ساتھ ہوا۔ اس صورت میں سورہ منافقون میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کی باتوں کی طرف اشارہ کیا اور آگے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والوں کو فرمایا یہ چیزیں تب ہوتی ہے جب آدمی اپنے مال کی لالچ کے اندر، اپنی اولاد کی محبت کے اندر اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ تغابن ہے۔ یہ غبن اس کا معنی کھوج بھی ہے، اور یوم تغابن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی دوبارہ یہاں بھی فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اور انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اس صورت میں قیامت کا بھی ذکر فرمایا، اور اس سے قیامت کی تیاری کے اندر رکاوٹ بن سکتی ہے اولاد اور بیوی اور مال، یہ چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہے آدمی کو گناہ پر، اس لیے قیامت کے تذکرے کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ لیکن یہ فرمایا ان من ازواجکم، ہر بیوی یا ہر بچہ تمہارا بدماش نہیں ہوتا ہے، من ازواجکم، اولاد میں سے کوئی ایک اس طریقے سے نکل آتے ہیں، اس لیے سب کے ساتھ ایک سلوک نہ کیا جائے۔ ایک طرف ان کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں فاحذروہم، ان سے ڈرو، اور فوراً فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ چھوٹی موٹی بھول بچوں سے ہو جائے، بیوی سے ہو جائے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں تو ہوتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں بھی اگر کچھ ہو جائے تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے دعا کرو۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اولاد سے اتنی بڑی غلطی ہوئی لیکن اس کو معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے کنویں میں ڈالنے کی، اس کے بعد یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں معاف فرما دیا اور یہ کہہ دیا سوف استغفر، میں تمہارے لیے معافی اللہ پاک سے مانگوں۔ یہاں استغفر اور سوف استغفر، استغفر میں مانگوں۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے متعلق یہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، بار بار اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی بار بار ان صورتوں میں ذکر ہے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے یہ جو سال چل رہے تھے، یہ جو حالات، اس کے اندر مسلمانوں سے زیادہ مال کی اللہ کے دین کے لیے ضرورت تھی، اس لیے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا من ذا الذی یقرض اللہ، بار بار اس طرح کی آیتیں ذکر فرمائیں۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے طلاق کے سلسلے کے کچھ مسائل سورہ بقرہ اور سورہ نور وغیرہ میں ذکر کیے ہی تھے، سورہ احزاب میں بھی کچھ مسائل باقی تھے، تو ان مسائل کو، عدت کے جو مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے، عورت کو اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو پھر اس کے بعد کی عدت الگ ہوتی ہے، شوہر طلاق دے تو اس کی عدت الگ ہوتی ہے، اور پھر عورت کو ماسک ماہوار اس کا حیض آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے اوپر مسائل بدل ہیں۔ شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن ہے، اور
شوہر کے طلاق دینے کے اوپر اگر حیض والی عورت ہے تو 1 مہینے کے 3 پیریڈ 3 حیض کی مدت پوری ہو تو عدت اس کی پوری ہوتی ہے، پھر یہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. اتنا خرچہ اس مدت کا شوہر کے ذمہ ہوتا ہے. اور اگر اس کو حیض نہیں آتا ہے کسی وجہ سے، بڑی عمر کی وجہ سے یا چھوٹی عمر کی وجہ سے یا کوئی بیماری کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے 1 مہینہ فرمایا واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر. تو یہ سارے مسائل ہے ہمارے لوگ جانتے نہیں ہیں، اور اس طرح طلاق اور نکاح کے مسائل میں بھی کافی پریشانیاں ہمارے یہاں ہیں. عدت کے سلسلے میں بھی کافی اختلاف لوگوں میں ہوتے ہیں. اور عدت کیا ہے، کس طرح گزاری جائے. شوہر کی ایک نعمت عورت کے پاس سے گئی ہے، اس نسبت سے یا نکاح کی ایک نعمت عورت کے پاس سے گئی ہے تو اللہ پاک نے، اور 2 مردوں کا آپس میں اختلاط نہ ہو، اولاد کا حسب نسب دونوں کا الگ رہے، تو 3 حیض کی مدت پیریڈ کو باقی رکھا گیا تاکہ اب جب دوسری شادی ہو تو دوسرے مرد سے شادی ہونے سے پہلے عورت کے پیٹ میں کوئی چیز نہ رہے. یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہمارے آپس کے نسب کو باقی رکھنا، خاندانی اور بچوں کے نسب میں گڑبڑ پیدا نہ ہو. حدیث شریف میں فرمایا گیا اپنا پانی دوسرے کے کھیت میں نہ لے جاؤ. یہ لطیف اشارہ ہے زنا کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ عورتیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر زنا سے یہی ہوتا ہے، حسب نسب غلط غلط ہوتا ہے. اور اسلام حسب نسب کے غلط غلط ہونے سے نقصان دوسرا سماجی کیا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی اپنی بیوی پر شک کرتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں تو یقیناً وہ اس بچے کی تربیت میں پرورش میں گڑبڑ ہی کرے گا، کہیں نہ کہیں اس بچے کو مارنے ہی کی کوشش کرے گا یا یہ یہاں سے ہٹ جائے. اس لیے زنا کاری کو حرام فرمایا، اس لیے کہ وہاں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہے. اور نکاح میں شوہر باپ کے ذمہ اپنے اولاد کی تربیت ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک کے سارے مسائل قرآن اور حدیث میں ذکر کیے. تو اسلام ذمہ داری دیتا ہے، اس میں نکاح کو حلال فرمایا. اور اسلام ذمہ داری سے لوگوں کو الگ نہیں کرتا، اس نے زنا کاری کو حرام فرمایا. یہ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر امریکہ میں اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کم سن مجرم، چھوٹی عمر کے بچے مجرم، 16 سال اور 17 سال سے بھی کم عمر کے بچے مجرم. یہ بھی دوست اور بزرگوں اللہ تبارک تعالیٰ کا عجیب دین ہے. اسلام نے 15 سال پورا ہونے کے بعد اس کو بالغ قرار دیا، اور اب یہ صغیر نہیں رہا، اب یہ بڑی عمر کے لڑکوں میں آ گئے. یہاں ہمارے ہندوستان کے قانون کے اندر 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کو صغیر سمجھا جائے اور 18 سال کی عمر کا ہو تو اس کو بڑا سمجھا جائے. اس کے لیے سزاؤں میں بھی تقسیم. گزشتہ 3-4 سال پہلے دہلی کے اندر آپ نے قصہ سنا ہوگا، بس کے اندر ریپ ہوا اور اس کے اندر جو مجرمین پکڑے گئے اس میں جو اصل مجرم تھا یہ بچہ ابھی 18 سال سے کم عمر کا. اب اس کو سزا دے نہیں سکتے تھے، وہ سزا نہیں دے سکتے جو اوروں کو ہے. اتفاق یہ ہوا کہ اس کے بعد مسلسل 2 سال کے اندر ہندوستان میں جتنے ریپ کے کیس ہوئے اس میں صغیر یعنی 18 سال 15 اور 18 کی 20 کی عمر کے جو بچے ہیں انہوں نے ہی زیادہ گناہ. تو ہندوستان کے جج اور وکیلوں کی ٹیم بیٹھی اور ابھی بھی یہ قانون ابھی پاس نہیں ہوا لیکن مسلسل آواز آ رہی کہ زیادہ سے زیادہ مجرم باہر چھوٹے بچے ہی ہیں. یہ ان کے حساب سے چھوٹے بچے، اسلام کے حساب سے تو بالغ ہے. 17 سال اور 16 سال، یہ 16 اور 17 کی عمر کی زیادہ سے زیادہ مجرمین ہے اور ہم ان کو سزا نہیں دیتے، اس لیے قابو میں نہیں آ رہا ہے. یہ ریپ، زنا بالجبر اور بلاکار قابو میں نہیں آ رہا. قرآن کریم نے 1400 سال پہلے عمر بدلا دی 15 سال کی، اب اس کے بعد وہ بالغ ہو گیا، اب اس کے اوپر اسلامی سزائیں نافذ ہوئی. یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس وقت قرآن کریم کی صداقت کے اوپر قرآن کریم کے یہ احکام جو اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں سمجھ میں آتے ہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن نے جو اعلان فرمایا اب یہ ہندوستان کے وکلا پریشان ہیں، دنیا بھر کے پریشان ہیں. وہاں بھی یوروپ میں بھی یہ حال ہے، وہاں بھی یہ کم سن مجرمین. یہ کم سن مجرمین کون ہے؟ مرد اور عورت نے غلط تعلقات قائم کیے، اس کے بعد جو اولاد ہوئی وہ تو پالتے نہیں، حکومت پالتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو بڑا کرتی ہے. یہ بغیر باپ کی تربیت کے اور ماں کی شفقت کے جو پرورش پاتے تو پھر یا تو بزدل ہوتے ہیں یا زبردست مجرم ہوتے ہیں، بے قابو ہوتے ہیں. اس لیے کہ تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے، نہ اس کو نرم بنایا گیا نہ تھوڑا سخت بنایا گیا، تو یا تو بالکل بزدل یا بالکل سنگ دل سخت دل. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں طلاق کے ان مسائل کے ذکر کے اندر اولاد کی تربیت وغیرہ کے مسائل ذکر فرمائے ہیں. شوہر کے اوپر خرچہ، شوہر بیوی پر کیا خرچہ کرے، بچوں کا کیا خرچہ، یہ سارے مسائل جو قرآن نے بتلائے ہیں دوست اور بزرگوں ہماری ہی زندگی کے چین و سکون کے لیے. اس کے بعد والی سورۃ تحریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کی طرف اشارہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی عورتوں کے مسائل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے درمیان آپ سب کچھ مسئلہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے سے
جائز تھا، آپ نے اپنے لیے یہ کہا کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں. اللہ پاک نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. یہ سماجی زندگی کے مسائل، اسلام مکمل آئیڈیل اور نمونہ بن کر آیا ہے. اس لیے میاں بیوی میں بھی جو مسائل ہوتے ہیں، حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، کھانا آیا اور گوشت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا اور اس کے بعد مجھے بھی، یا میں نے جہاں منہ لگایا اللہ کے رسول نے وہیں. یہ محبت کی چیز ہے. جاہلیت میں یہ تصور نہیں تھا، بلکہ ہمارے دیہاتوں میں بھی آپ پہلے، یہ تو ابھی کچھ آزادی آئی ہے شوہروں کے لیے، ورنہ تو پورے دن بھر لڑکا اپنی بیوی سے بات ہی نہیں کر سکتا. ماں کا اور باپ کا ضابطہ اور بہنوں کے ضابطے گھر میں ایسے ہوتے تھے کہ عجیب و غریب کی انفراد و تفریح تھی. اب یہ ساری آزادی آ گئی، اتنی آ گئی کہ اب آگے بڑھ گئی. اسلام نے اعتدال رکھا. 1400 سال پہلے عورت حیض کے دنوں میں ہو اور اس کے منہ کی کھائی ہوئی چیز شوہر استعمال کرے گے، تصور کریں. ابھی بھی ہمارے اس ملک میں جین لوگوں میں جو الگ الگ فرقے ہیں، اس میں ایک فرقے کے اندر جب عورت حیض میں ہوتی ہے تو گھر سے باہر نکل کر پوتے پر اس کو بیٹھ جانا ہوتا ہے. جتنے دن تک یہ ہے وہاں تک یہ گھر میں کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتی، وہیں بیٹھے رہنا، وہیں کھانا پینا اس کو ملے گا. 1400 سال پہلے اسلام نے بتلایا کہ عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کا مخصوص قسم کا حصہ تو ناپاک ہوتا ہے، کھانے پینے اور زندگی کی ضروریات کے سلسلے میں وہ ناپاک نہیں ہے. یہ تصور اسلام نے اس زمانے میں بتلا کر دنیا کو بتلایا کہ کیا کس طریقے سے اعتدال سے رہا گیا ہے. ان آیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات، ایک سے زیادہ بیویاں ہو یقیناً گھر میں مسئلے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسائل اللہ پاک نے پیدا کروائے تاکہ قیامت تک امت کو رسول کی زندگی سے بھی نمونہ مل جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے آپ نے ایک چیز اپنے لیے حلال کی، لیکن آپ نے اپنے اوپر حرام کی کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارے نبی آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے اور آپ کو اپنی پسند کا کفارہ دے کر اس چیز کو برتنا ہے. چنانچہ آپ نے یہی فرمایا. اشارے ہوئے آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا، تحریم نام اسی لیے رکھا ہے. آگے اسی صورت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ پاک کی طرف سچی اور پکی توبہ کرو. دوست اور بزرگوں، یہ ایام گزر رہے ہیں اور قرآن کریم کی اب آخر ختم ہو رہا ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ ان آخری پاروں میں، خاص کر کے 29ویں پارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مسلسل اپنی طرف بلا رہے ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کا دن ہوگا، ایمان والے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بندوں کی جو آپس کے مسائل ہیں اس کے اندر صحیح طریقے سے کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو رسوا نہیں کرتے. منافقین، کفار سارے رسوا ہو جائیں گے. اللہ پاک نے اگلی صورتوں میں فرمایا کہ نور ظاہر ہوگا، یہ دوڑتے ہوئے نور کو لپک کر اس کو پکڑنا چاہیں گے روشنی کے اندر، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فضرب بینہم بسور لہ باب. آراف کا بھی آپ ذکر سن چکے ہیں اور ان کا بھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نور بجھ جائے گا. یہ کہیں گے نقتبس من نورکم، مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے نور اور روشنی میں چلیں. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا پیچھے جاؤ، اور وہاں جائیں گے تو نور سلب کر لیا جائے گا. انہوں نے بھی یہی کیا تھا، اللہ نے ایمان کا نور دیا تھا، سمجھ دی تھی، لیکن سمجھ نہیں مکمل حاصل کی اور ایمان نہیں لائے، اور ظاہر میں لائے اور باطن میں نہیں لائے، تو منافقین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہی معاملہ ہوا. یہاں ہمیں توبہ کی طرف بلایا، اتمم لنا نورنا واغفر لنا، دعائیں بھی سکھلائی، اور پھر اس سلسلے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کی عورتوں کے بھی قصے ذکر کر کے اشارے فرما دیے جو کل آپ کو کہہ چکا ہوں میں. اور اسی طریقے سے حضرت فرعون کی بیوی فرعون کے گھر میں ہے، لیکن اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے مالا مال کیا. معلوم ہوا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے بتلاتے ہیں. نبی کے گھر میں ہے، لیکن حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ایمان والی. نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن نعوذ باللہ زانیہ نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق ایک نیا مسئلہ کھڑا کیا ہے اور ان کی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ عورتوں سے جو تعلقات ہوتے ہیں لیسبین، یہ تعلقات ان کے کسی اور عورت سے. اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی اور پاکی بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں. اسی لیے اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے فخانتاہما فلم یغنیا عنہما کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی. سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس خیانت سے دینی خیانت ہوا ہے کہ ایمان نہیں لائے. نبی کے گھر میں تھی، نبی تو دنیا کو دعوت دیتے تھے، لیکن اللہ پاک کا امتحان ہوتا ہے.
اللہ پاک کی طرف سے. تو ان دونوں عورتوں کا ذکر کیا کہ نیک ہونے کے باوجود، نیکوں کے یہاں رہنے کے باوجود قیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان دونوں سے کہا جائے گا جہنم میں جاؤ. اس کے مقابلے میں فرعون کی بیوی یہ کہہ رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار آپ اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک مکان بنا لیجیے. ونجنی من فرعون وعمله، فرعون اور اس کے عمل سے نجات بعد میں مانگی. سب سے پہلے اللہ پاک کا قرب اور اللہ پاک کی نزدیکی مانگی. یہ ان کی ایمانی سمجھ کی دلیل تھی. اور دوسری جگہ پر بھی ہے پڑوس اللہ تبارک تعالیٰ کا عنایت فرمائی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے ساری تکلیفیں برداشت کی، اللہ پاک نے کامیاب فرمایا. سورہ ملک آج کی تراویح میں جو شروع ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت کا نام ہی ملک رکھا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع ہی میں اپنی قدرت اور طاقت کو ذکر فرمایا. خلق سبع سماوات طباقا، اللہ پاک نے موت اور حیات پیدا فرمائی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو دیکھے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. احسن فرمایا. اللہ پاک کے یہاں عمل پورا ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، فرائض ہو، واجبات ادائیگی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو احسن کہا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آسمان کو ہم نے مزین کیا. اسی طریقے سے جہنم کا پھر ذکر شروع فرمایا. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَقُولُ، جہنم بولتی ہوئی ہوگی اور شہیقاً زور سے آواز ہوگی اس کی. دوسری جگہ پر بھی جہنم کے اس جلنے کو اور اس کی اس خطرناکی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہے کہ بھینس سے پھٹ پڑے، غصے کے مارے پھٹ پڑے. مراد یہ کہ آگ اتنی گرم اور ہولناکی والی ہوگی. کلما القی فیہا فوج، جب جب بھی کوئی جہنمیوں کو اس کی فوج کو اس میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، جہنم کے داروں کے ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا اللہ پاک کی طرف سے کوئی ڈرانے والے نہیں آئے؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، کہیں گے کہ ضرور ڈرانے والے نبی یا نبی کے نائبین آئے تھے، لیکن فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کا انکار کیا، ہم نے کہا کچھ نازل نہیں ہوا. اذ انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے یہ نبیوں کو کہا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اب کہہ رہے ہیں کاش کہ دنیا میں سن لیتے، دنیا میں سمجھ لیتے تو آج اس جہنم میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے گناہوں کا مجرمین اقرار کریں گے، لیکن ولا تحین مناص، وقت پورا ہو چکا، دنیا کے اندر اقرار کرنا تھا. فسحقا لاصحاب السعیر، جہنمیوں کے لیے بڑی دوری ہو، ان کے لیے دھکا بازی ہو، اللہ پاک کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے. آگے اللہ پاک نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، یہ زمین والوں کو مطمئن ہو گئے ہو کہ آسمان سے یخسف بکم الارض، اللہ پاک زمین کو دھسا دے، اچانک زلزلہ آ جائے یا بس تو ہو جائے، نیچے تک لوگ چلے جائیں. دس کے زلزلے میں ہم نے وہاں بچاؤ کے طریقے اسکول لے گا، 3-4 منزلہ تھا، 2 منزلیں تو زمین کے اندر ہی تھی اور اوپر کا حصہ نظر آ رہا تھا. اللہ پاک نے زمین کے اندر ہی دھسا دیا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم مطمئن ہو ان یرسل علیکم حاصبا، اوپر سے بارش برس رہی ہے، وہی اللہ پاک اس بارش کے بجائے اوپر سے پتھر بھی برسا سکتے ہیں. اللہ پاک نے قوم لوط پر پتھر برسائے حاصبا، ہمیں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، میرا ڈرانا کیسا ہے یہ تم جان لو گے. جنہوں نے میری تکذیب کی وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، میرا عذاب کیسے آیا ہوگا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، اپنے پر کو پھیلا رہے ہیں اور اپنے پروں کو سکڑ رہے ہیں. یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مَا يُمْسِكُ الرَّحْمَٰنُ الرَّحْمَٰنُ، ان پرندوں کو رحمانی صفت نے ہی باقی رکھا ہے. دوستوں اور بزرگوں، پرندوں کا تو مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. ہم لوگ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، بسوں میں، رکشا میں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. مَا يُمْسِكُهُنَّ، ان کو اچانک بریک لگ جاتی ہے، بچ جاتے ہیں، یہ کون بچاتا ہے؟ حفظہ، اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہارے ہوائی جہاز اوپر سفر کر رہے ہیں، کس نے ان کو روکا ہے، کس نے ان کو سنبھالا ہے؟ مشینریاں اپنی جگہ پر، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت آتی ہے تو معمولی سی بھول چوک ہوتی ہے اور ہوائی جہاز کریش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، لوگ ختم ہو جاتے ہیں. پرندہ اللہ پاک اس کی مثال لے کر ہمیں فرماتے ہیں اس کو کس نے روکا ہے. ہوائی جہاز کا بھی ایسا موقع آتا ہے رنجے پر جگہ نہیں ہوتی ہے تو پھر اوپر ہی ان کو چکر لگانے پڑتے ہیں اور اوپر ہی گھومتے رہتے ہیں. یہ سارا نظام اللہ پاک فرماتے کس نے کیا؟ انسان ذرا سوچ، 1 سیکنڈ کا مسئلہ ہے، ہوائی جہاز سے بچنے کی کوئی امید نہیں. رات دن دیکھ رہے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، ساری ترتیب میں ساری ہدایت بدلاتے ہیں، لیکن جب ہوائی جہاز گرنے کی خبر آتے ہیں تو یہ جو سنانے والے ہیں یہ بھی خود ساتھ میں ہوتے، یہ بھی بچے ہوئے نہیں ہوتے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ پاک ہمیں ان آیات کے ذریعے بتلاتے ہیں تمہاری کیا طاقت ہے انسان، زمین پہ چل رہے ہو،
زمین اچانک پتھر پڑے تم ڈوب جاؤ گے، اوپر سے کوئی دیوار گر جائے، آسمان پھٹ جائے، کہاں جاؤ گے؟ ہر چہار سمت سے اللہ پاک کی قید میں ہو، بڑے سے بڑا متکبر بھی اللہ اور پھر اپنی جسم اس وقت اچانک لقوا ہو جائے، اس وقت اچانک برین ہیمریج ہو جائے، اچھا تندرست آدمی ہے، اچانک ہو جائے، اللہ پاک اپنی طاقت اور قدرت بتاتے ہیں انسانوں تمہارے پاس کیا ہے؟ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله، کون ہے تمہارے پاس لشکر جو تمہیں اللہ سے بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہاں بھی رحمان فرمایا، حالانکہ اللہ اس صفت کو ذکر کرنا ہوگا کہ جس کے اندر اللہ کی طاقت اور قدرت، لیکن اللہ پاک کا شان رحیمی بتلائی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں ہماری رحمت سے ہو رہا ہے۔ تم کتنے گناہ کرتے ہو اور ہم رات دن معاف کر رہے ہیں۔ پچھلی شریعتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق آتا ہے رات کو گناہ کیا اور صبح میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی کتنا بڑا مجرم بن کر بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ کچھ پتا نہیں، اللہ پاک بھی جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے کئی سے پردہ لگا دیا ہے، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی، مثال لے کر سمجھایا، ایک آدمی چل رہا ہے پیر کے ذریعے اور ایک آدمی سر کے بل چلتا ہے، سر نیچے کر، کتنا چلے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جن کو ہدایت دی یہ سر کے پیر کے بل چل رہے ہیں یعنی جنت پہنچیں گے، اور جن کو ہم نے ہدایت نہیں دی جو ایمان نہیں لائے یہ سر کے بل چل رہے ہیں، کتنا چلیں گے؟ کامیاب نہیں ہوں گے۔ سبیًا علی صراط مستقیم، قل هو الذی انشأکم، اسی خدا نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائے، دل بنائے، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کے ذریعے بنائے۔ اللہ کی جب کوئی چھوٹی سی نعمت چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ فلانی نعمت ہماری اللہ کی طرف سے کئی سی، ہاتھ اور پیر میں ویسے کچھ نہیں، معمولی سی چوری پنسی ہوئی اور اس کا اثر دوسری انگلیوں تک بھی ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پر بدن میں معمولی کسی جگہ پر ہوا نہ کتنی جگہ پر اس کا اثر، چلنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، سونے میں تکلیف، یہ انسان کی کمزوری اللہ پاک کرتا ہے۔ تو کتنا عاجز ہے، ماں کے پیٹ سے نکلا تب بھی عاجز، قبر کے پیٹ میں جائے گا تب تک پوری زندگی تیرا عزت اور تیری اپنی کمی ہی ہوگی، پھر کس چیز کے اوپر آدمی تکبر کرے۔ اللہ پاک نے اگلی سورۃ سورہ نون والقلم، قلم کا لفظ ذکر کیا، بتلایا کہ قلم یہ ذریعہ علم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہاں بھی ذکر فرمایا الرحمن، رحمان کی صفت ہے کہ اس نے بندوں کو علم دیا، دین کا علم، دنیا کا علم، لکھنے کا علم، لکھنا نہ جانتا آدمی، لکھنے میں سب کچھ آ گیا، کمپیوٹر بھی آ گیا میں سب کچھ، کہ اگر لکھنا ہی نہ جانتا انسان تو کیسے اپنی معافی ضمیر اپنے دل کی بات دوسرے کو کیسے کہہ سکتا؟ اللہ پاک نے لکھنے کی اور لاکھ مرتبہ اور اس امت کی تو سب سے بڑی صفت علم ہے۔ جتنی کتابیں اس امت نے لکھی ہے، امت کے علماء نے لکھی ہے، اگلے لوگوں نے ایک ایک میں 80 جلدیں، والیوم بڑے بڑے، ایک ایک مصنف نسائی کی ہدایہ نے کتنی بڑی کتاب، ان کی تفسیر آپ دیکھو، یہ علوم سارے کے سارے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کی صفت۔ اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں نون والقلم، قلم کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں وہاں انت بحکمت ربک کبھی مجنون، مکہ والے آپ کو کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی جوتیشی کہتے ہیں، مستقبل کی خبریں بتلانے والے، یہ اس طرح کی بدماشیاں کرتے ہیں، لیکن آپ کے متعلق اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ انک لعلی خلق عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی مجنون اور یہ سب کچھ کہنے سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ غمگین اور مطمئن ہو، آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ ہمارے یہاں آپ کا کیا مقام ہی یہ اثر ہے، مخلوق آپ کو کچھ بھی کہتی رہے، انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو بہترین اخلاق کے بالکل اعلیٰ معیار کے اوپر رکھا ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کے اخلاق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم والے اخلاق سے بڑھ کر کسی کی تعلیم نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یوروپ نے یہ ڈسپلن بتلایا، وہ سکھلایا، سب کچھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کے گئے۔ حضرت مولانا عبداللہ کاکود رضی صاحب سناتے تھے، کینیڈا میں ٹورنٹو میں رہتے تھے، وہاں ایک بہت بڑے پروفیسر تھے یونیورسٹی، مولانا نے ان کو کہا کہ مجھے آپ کی یونیورسٹی میں آنا ہے تاکہ یونیورسٹی کا نظام کیسا ہے، پڑھانے کے طریقے، آج کل نئے نئے پروجیکٹر کے ذریعے اور دوسرے نکلے، مجھے وہ سب دیکھنا۔ وہ پروفیسر صاحب ہنسنے لگے اور کہا کہ مولانا انک لعلی خلق عظیم، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈسپلن، جو اخلاق دیے ہیں، یہ سب کچھ جو آپ نے دیے ہیں یوروپ ابھی اس کو سیکھ رہا ہے اور دنیا کے پاس نہیں تھا اور وہیں جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے، اس لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کو یوروپ نے دیا، اللہ کے رسول یہ سب کچھ دے کے گئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ تعلیم کے جتنے طریقے ہیں، ابھی ایک کتاب سے عبد الفتاح وزار رحمۃ اللہ علیہ کے آئی ہے اور رسول المعلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد، بحیثیت ٹیچر آپ کیا ہیں،
نبی تو تھے ہی، لیکن اپنے ساتھیوں کی اور اپنی امت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کس طرح اپنے شاگرد کو سکھلاتے ہیں اور جن جن طریقوں سے سکھلاتے ہیں. اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریت کے اوپر لکیر کھینچ رہے ہیں اور فرماتے ہیں آپ نے ایک لکیر چوڑا سپورٹ بنا لی اور آگے ایک لکیر آگے کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چھوٹی چھوٹی دوسری لکیریں بنائی. یہ کہا کہ یہ انسان کی زندگی ہے اور آگے جو ہے اس کی امید ہے، آگے کی لکیر، اور یہ بھی اس کے چھوٹے چھوٹے کچوکے ہیں جو انسان کو رات دن اللہ پاک کی طرف سے بیماری آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی، یہ ساری اللہ پاک کی طرف سے، یہ اتنی زندگی ہے اور یہ آگے کی تمنائیں کر رہا ہے. 200 اور 250 سال کی امیدیں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی زندگی 50-60 سال ہے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت پر بنائی اور اس طریقے سے آج پروجیکٹر کے ذریعے سکھلایا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بڑا منظم طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ سارے طریقے بتلاتے ہیں. آج سوال جواب پہلے ہوتے تھے، اب تو وہ بھی ختم ہو گئے. اب تو صرف پڑھا کے چلے جاؤ، ان کو پڑھنا ہو نہ پڑھنا ہو، آپ کو پڑھانا ہے. اس طریقے کی اب کالج اور یونیورسٹیوں کی اور مدرسوں میں بھی اب اوپر کی کلاس میں یہی ہو گیا، سبق سننے ہی نہیں ہوتے. امتحانات میں بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سوال کیے، انہوں نے جواب دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوال کا جواب دینے میں تاخیر فرمائی اور صحابہ کو پوچھا تم بتلاؤ. یہ سب تعلیم کے طریقے ہیں. نون والقلم کے ذریعے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نبی کے ذریعے قلم کو بھی ہم نے مکمل کر دیا. تعلیم اور ایجوکیشن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل فرمایا. اور آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکین میں گفتگو ہوئی کہ ان کو کیا کہا جائے. کسی نے کہا حج کا زمانہ آ رہا تھا اور حج میں سارے عرب قبیلے حج کے لیے آتے تھے. اب مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یقیناً آپ حج میں جاتے تھے اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے. مشرکین نے یہ سمجھا کہ ان کی دعوت اثر کر جائے گی، تو اب کیا کریں؟ تو سوچنے کے لیے پلان بنایا. ولید ابن مغیرہ سردار تھا، اس کے سامنے کسی نے کہا کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ شاعر ہے. اس نے کہا میں بڑا شاعر ہوں، ان کے کلام میں شاعری نہیں ہے. تو پھر کسی نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ جوتیشی ہے، بھوشیہ کی خبریں بتلانے والا. کہا یہ بھی نہیں ہے، ان کے کلام میں ایسا دیوانہ پر نہیں ہے، مستقبل کی ایسی باتیں بتلائے. ادھر ادھر بہت کچھ ہوا. کہا کہ بتلاؤ کہ کیا ہے. کا اتنا کہا جائے کہ ان کی باتوں سے باپ بیٹے میں فرق پڑ جاتا ہے. باپ الگ ہو جاتا ہے، بیٹا الگ ہو جاتا ہے، ماں الگ ہو جاتی، یعنی یہ گھروں میں تفریق اور جدائی کر رہے ہیں اور تو کوئی چیز کہہ نہیں سکتے تھے. تو اس طریقے کی باتیں آپس میں کی. اللہ پاک نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا. چونکہ ولید کے بیٹے بہت تھے، خالد کے انہیں کے بیٹے، تو ولید کے 11-12 بیٹے تھے. یہ اس کے اوپر پورا فخر کر رہا تھا. یہ حضور کی طرف مائل ہو چکا تھا، لیکن پھر مال کی لالچ میں سماج کی اور سوسائٹی کی موبیدار شخصیت تھی، تو اس کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کے لیے اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کیا. ولید کا بھی یہی حال ہوا، اور بھی اس طرح کے عتبہ وغیرہ یہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، لیکن قبیلے کی سرداری اور اس زمانے کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق اللہ پاک کی طرف سے جب توفیق نہیں ملتی ہے تو اس طرح سب کچھ ہو جاتا ہے. ورنہ حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت ابو ذر غفاری ہے، ابو قبیلے غفار کے بڑے آج، اسی طرح حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کی کچھ صحابہ ہے جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے. ایک صحابی مسلمانوں نے ان کو قید کر لیا، اسلام نہیں لائے تھے اور دشمنوں کے آدمی تھے، ان کے قبیلے نے مسلمانوں پر حملہ بھی کیا تھا. اب یہ پکڑے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس وقت تو آئے نہیں کچھ، تو مسجد نبی کے سکون سے باندھ دیا گیا. اس کے بعد 1 دن 2 دن 3 دن حضور نے ان سے کہا کہ کیا ایمان لاتے ہو؟ انہوں نے بھی ایک جملہ کہا کہ آپ اگر مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، اور نہیں چھوڑیں گے تو میرا بھی قبیلہ ہے لڑنے کے لیے آئے گا. اس طریقے کی اس نے گفتگو کی. 3 دن پورے ہوئے، اس نے مسلمانوں کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا. تیسرے دن چھوڑا گیا، سیدھا غسل کیا، غسل کر کے آ گئے اور کلمہ طیبہ پڑھ لی. اب اس کے بعد وہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، مکہ پہنچے. مکہ کے سرداروں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو. کہاں ایمان لے آیا؟ ہمارے شہر کے اندر تم اس طریقے سے طواف کر رہے ہو اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل گئے. اس طرح بہت ساری باتیں کی اور اسی کے اندر دھمکایا. انہوں نے کہا کہ تمہارا جو انار اور غلہ ان کے شام سے آ رہا ہے، ہمارے علاقے سے نجد کے اس علاقے سے آ رہا ہے. کہا کہ ایک دانے کو بھی روک دیں گے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے روک دیں گے تو ٹھنڈے پڑ گئے. تو یہ اللہ پاک نے قبیلے کے سردار تھے لیکن ایمان کی توفیق دے دی. ابو جہل، ولید، یہ اس قسم کے لوگ تھے جن کو توفیق نہیں مل پائی. ان کان ذا مال و بنین، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مال اور اولاد والا ہے، ہم نے دیا اور آج ہمارے خلاف تکبر کر رہا ہے. اتنا بلغناہم، پھر اللہ پاک نے مثال دی
ایک باغ والے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹے باپ کے انتقال کے بعد باپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کے یہاں باغ کٹتا رہا اس کے سیزن آتی تھی تو یہ اس کے کچھ حصے کرتے تھے، غریبوں اور محتاج لوگوں کو دے دیتے۔ بیٹوں نے یہ سوچا باپ کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ سیزن آئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ باپ تو بیوقوف تھے کہ لوگوں کو دے دیتے تھے، ہمیں کسی کو نہیں دینا، اس لیے رات کو فجر سے پہلے ہم جائیں گے اور سارا کھیت کا جو کچھ مال ہوگا وہ کاٹ کر لے آئیں۔ یہ نیت نہیں کی اور صبح کے وقت گئے، کھیت میں گئے، اتفاق سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پورا کھیت جل چکا ہے، ادھر ادھر پھاندے مار رہے ہیں، سمجھے کہ شاید ہمارا یہ کھیت نہیں ہے دوسرا ہے، لیکن سب کچھ علامتوں کے بعد پتا چل رہا ہے کہ یہی کھیت ہمارا ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اللہ پاک مثال دے کر مکہ والوں کو فرماتے ہیں کہ اللہ نے جیسے وہ باپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور یہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو محفوظ رکھا۔ اللہ پاک نے جیسے یہ باغ ان کو دیا تھا، اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک جنت اور ایک باغیچہ دیا ہے۔ یہ مکہ والوں اگر تم اس کی ناقدری کرو گے تو جیسے یہ محروم رہے ہم تمہیں بھی محروم کریں گے۔ اللہ پاک نے یہ مثال بتلائی، کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔